السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج کا ہمارا عنوان ہے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا۔ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ پھر جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا؟ اس کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ احزاب کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب خوب سلام بھیجا کرو، خوب خوب سلام بھیجا کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں جو درود بھیجنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس میں تین جو ہے قسم کی ہستیاں ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے، اور دوسرے فرشتے ہیں، اور تیسرے جو ہے مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب خوب سلام بھیجا کریں۔ تو عزیزان محترم، درود کو جو ہے عربی میں صلات کہتے ہیں۔ صلات یعنی درود۔ یہاں اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اور مومنین کو بھی درود کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کے درود پڑھنے کا کیا مطلب، فرشتوں کے درود پڑھنے کا کیا مطلب، اور مومنین کے درود پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ اللہ رب العزت کا کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور تعظیم، عظمت کو بیان کرنا فرشتوں کے پاس، یعنی اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا فرشتوں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی ثنا یعنی تعریف اور عظمت کا بیان کرنا فرشتوں کی جماعت میں، یہ اللہ کی طرف سے درود کہلاتا ہے۔ چنانچہ جو ہے بخاری شریف میں بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ سے روایت کی ہے کہ فَهِيَ مِنْهُ عَزَّ وَجَلَّ ثَنَاءٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ وَتَعْظِيمِهِ، کہ اللہ رب العزت کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی عظمت کا بیان کرنا کس کے سامنے؟ فرشتوں کے پاس، فرشتوں کے پاس۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرنا
اور آپ کی عظمت کا چرچا کرنا یہ سنت الہی ہے، یہ سنت الہی ہے، طریقہ الہیہ ہے۔ اگرچہ کہ اللہ رب العزت کا چرچا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق کرنا یہ بحیثیت محبوب اور بحیثیت جو ہے محبوب کے تھا، لیکن ہمارا حضور کی تعظیم اور عظمت کرنا بحیثیت آقا اور بحیثیت جو ہے نا نبی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہوئے اپنے آپ کو غلام اور امتی مانتے ہوئے آپ کا تذکرہ اور آپ کی تعریف اور آپ کی عظمت بیان کرنا ہے۔ اگر وہی درود کی نسبت اور اس کا تعلق فرشتوں سے کر دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرنا، درجات کی بلندی کی دعا کرنا، اور وہی درود کا تعلق اگر مومنوں سے ہو جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ تو اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یقیناً اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت میں اپنے محبوب کی تعریف اور عظمت بیان کرتا ہے، اور فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کی بلندی کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اور اے مومنو، تم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت کے نازل ہونے کی دعا کرو اور ان پر خوب خوب سلامتی اللہ کی بھیجو۔ تو عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ کی تشریح یہ ہو گئی۔ اب رہا جہاں تک جو ہے درود اور سلام کا معاملہ ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، کوئی بھی مکتب فکر کا آدمی ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، نہ وہ آپ کو جو ہے درود سے انکار کر سکتا ہے اور نہ سلام سے انکار کر سکتا ہے، کیونکہ خود نماز میں خود ہے السلام علیکہ ایھا النبی، کہ سلامتی ہو اے نبی تم پر۔ السلام علیکہ ایھا النبی کا اگر اپن اردو ترجمہ کرنے جائے تو یا نبی سلام علیک کے معنی اس کے نکلتے ہیں۔ تو ہر آدمی کوئی بھی مسلمان ہو نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجتا ہے۔ تو درود اور سلام کے پڑھنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں خود درود اور سلام پڑھنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ جو ہے نا کیا کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے سلام یا بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر اختلاف اس میں ہے۔ درود پڑھنے میں، سلام پڑھنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، کیونکہ سلام بھیجنے کا تذکرہ، سلام پڑھنے کا تذکرہ قرآن میں کئی مقامات پر ہے۔ خود اللہ رب العزت فرما رہا ہے سلام علی الیاسین، الیاس علیہ السلام کی جو ہے نا آل پر اور ان کے احباب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے تعلق سے بتایا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ سلامتی ہو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی پیدائش کے دن پر بھی اور ان کی وفات کے دن پر بھی۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے متعلق بھی آتا ہے۔ تو سلام اور درود کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف اس بارے میں ہے کہ آیا سلام کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے یا بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، جہاں تک کھڑے ہونے کی بات آئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ کھڑے ہونے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، کھڑے ہونے کی کیا کیا صورتیں ہوتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں آگے میں پھر سلام کے لیے کھڑے ہونے کے متعلق بات رکھتا چلوں۔ تو جو ہے کھڑے ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایک کھڑا ہونا مباح ہے، یعنی جائز ہے، جس کے کھڑے ہونے سے کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی عذاب بھی نہیں ہے۔ جیسے انسان اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے کھڑے ہوتا ہے، کسی کام کے لیے، تجارت کے لیے کھڑے ہو گیا یا کسی اور غرض کے لیے کھڑے ہو گیا، بینک میں جو ہے نا کسی کام کے لیے گھنٹوں کھڑے ہو گیا، کسی آفس میں بل وغیرہ بنانے کے لیے گھنٹوں کھڑے ہو گئے، یہ دنیاوی مقاصد کے لیے آدمی کیا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ یہ کھڑے ہونا شریعت میں اس سے کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی عذاب بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ تو یہ کھڑا ہونا مباح ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ اور دوسرا جو کھڑا ہونا ہے وہ فرض ہے، دوسرا جو کھڑا ہونا ہے وہ فرض ہے، یعنی فرض نماز میں، واجب نماز میں کھڑا ہونا، قیام جس کو کہتے ہیں، فرض ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے تم کیا ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ تو فرض نماز میں اور واجب نماز میں کھڑا ہونا کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی بغیر کسی مجبوری کے فرض یا واجب نماز میں کھڑا نہیں ہوتا، خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو، اگر فرض نماز میں، واجب نماز میں آدمی قیام نہیں کرتا، کھڑا نہیں ہوتا، تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوتی بغیر کسی مجبوری کے۔ اگر ایسا کرے، مجبوری کی بنیاد پر کر رہا ہے تو پھر شریعت گنجائش دیتی ہے۔ اور دوسرا قیام جو ہے مستحب ہے، دوسرا قیام کیا ہے،
مستحب ہے، یعنی نفل نماز میں کھڑے ہونا مستحب ہے، نفل نماز کا جو قیام ہوتا ہے وہ کھڑے ہونا اس میں مستحب ہے۔ اگر بغیر کسی مجبوری کے بھی اگر آپ جو ہے نا بیٹھ کر نفل نماز پڑھیں تو جائز ہے، نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب آدھا ملے گا، نماز تو ہو جائے گی۔ تو نفل نماز میں کھڑے ہونا یہ کیا ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا سنت، کھڑے ہونا سنت، آب زمزم پیتے وقت کھڑے ہونا یہ ایک سنت ہے۔ اور دوسرا وضو کے پانی کو جو ہے نا کھڑے ہو کر وضو کرنے کے بعد جو آپ کے لوٹے وغیرہ میں پانی بچ جاتا ہے اس کو کھڑے ہو کر پینا یہ بھی کیا ہے، سنت، یعنی غیر مؤکدہ ہے، مستحب آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا روضہ مبارکہ کی زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو جس طرح باادب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح باادب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس طرح آپ کے روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ سنت ہے۔ آپ کے روضہ مبارکہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ کیا ہے، سنت ہے۔ چنانچہ جو ہے نا فتاوی عالمگیری کتاب الحج آداب زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جلد اول میں جو ہے نا فرماتے ہیں وَيَقِفُ كَمَا يَقِفُ فِي الصَّلَاةِ وَيُمَثِّلُ صُورَتَهُ الْكَرِيمَةَ كَأَنَّهُ نَائِمٌ فِي لَحْدِهِ وَعَالِمٌ بِهِ يَسْمَعُ كَلَامَهُ۔ فتاوی عالمگیری جو ایک مستند فتوے کی کتاب ہے جس سے جو ہے نا بڑی بڑی جو ہے نا دارالفتہ سے جس سے فتوے صادر کیے جاتے ہیں اس میں فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ وہ آدمی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جائے تو وہ کھڑے ہو جیسا کہ نماز میں کھڑے ہوتا ہے، یقیفو کما یقیفو فی الصلاۃ، وہ ایسے ہی کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور آپ کے فضائل و کمالات کا تصور اپنے ذہن میں رکھے اور یہ جان لے، یہ علم رکھے، یہ ذہن رکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، نائم فی لحدہ، مرنے کا نعوذ باللہ تصور نہیں بلکہ یہ تصور رکھے کہ آپ اپنی مزار مبارک میں آرام فرما رہے ہیں اور وہ اس کو جانتے بھی ہیں اور اس کی بات سنتے بھی ہیں، وہ اس زیارت کرنے والے کو جانتے بھی ہیں، اس کی بات کو بھی سنتے ہیں۔ تو اس طرح اس سے صاف طور پر یہ معلوم ہوا کہ زیارت مبارکہ کے لیے جب جاتے ہیں تو وہاں کھڑے ہونا کیا ہے، معلوم ہو سنت ہے۔ اسی طرح جو ہے نا زیارت قبور کے لیے جیسا کہ میں اس سے قبل کے جو ہے نا درس میں بتلایا کہ کھڑے ہونا زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا کرنا ہے، قبلے کی طرف پیٹ کر کے جو ہے نا کھڑے ہونا ہے، جیسا کہ میں زیارت قبور کے آداب میں سے بتلایا تھا۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ جب آدمی جو ہے زیارت کے لیے جائے تو خواہ وہ اولیاء اللہ کی زیارت کے لیے ہو یا مومنین کی زیارت کے لیے تو قبلے کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو، تو یہ کھڑا ہونا بھی کیا ہے، معلوم مستحب ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا کسی عزیز کی آمد پر، کسی عزیز کی، کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی آمد پر جو ہے نا خوشی سے اس کی آمد پر مرحبا کہتے ہوئے کھڑے ہونا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ انہوں نے کھٹکھٹایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے پرجوش انداز میں، آپ کی چادر مبارک گر رہی تھی، اسی انداز میں پرجوش انداز میں آپ ان کے استقبال کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے کھڑے ہو کر ان کی طرف تشریف لے گئے۔ ایسا احادیث میں کثرت سے ملتا ہے، مشکات وغیرہ کی احادیث میں جو ہے نا یہ باتیں وضاحت سے احادیث ملتی ہیں۔ تو بہرحال اصل مقصود کی طرف آنا ہے، اس لیے میں مختصراً عرض کرتا چل رہا۔ تو یہ کسی کے عزیز کی اور دوست کی آمد پر جو ہے نا کیا کرنا ہے، خوشخبری جو خوشی میں مارے خوشی کے جو ہے نا استقبال کے لیے کھڑے ہو کر اس کی طرف جانا یا اس کے لیے کھڑے ہونا یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جو ہے نا آب زمزم کے علاوہ دوسرے جو پانی ہوتے ہیں، گھر میں پانی ہے، اس طرح پانی کھڑے ہو کر پانی پینے کے لیے کھڑے ہو کر پینا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح کسی کافر کی مالداری کی وجہ سے، کسی کافر کی مالداری کی وجہ سے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا یہ بھی مکروہ ہے۔ کسی کافر کی جو ہے نا عالمگیری فتاوی عالمگیری کتاب الکراہیہ میں ہے کہ کسی کافر کی جو ہے نا مالدار کافر ہے، اس کے مالداری کی وجہ سے آپ اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، معلوم ہے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو الغرض بتانا یہ مقصود ہے کہ کھڑا ہونا کئی صورتوں کا ہوتا ہے، کھڑا ہونا فرض بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے اور مباح بھی ہے اور مکروہ بھی ہے۔ تو کھڑا ہونا کئی طرح کا ہوتا ہے۔ تو اب جو یہاں پر جو ہم جو ہے نا سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ کس لیے، وہ کھڑا ہونا کیا درجہ رکھتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے وقت، درود بھیجتے وقت یہ کھڑا ہونا یہ مستحب ہے۔
پسندیدہ ہے. اگر کھڑے ہوں تو ثواب ہے، کھڑے نہ ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے. بیٹھ کر بھی اگر آپ درود و سلام بھیجیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر کھڑے ہونے سے ثواب بھی ملنے والا ہے. اب جو ہے نا آج کل جو عام طور پر اعتراض ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا یہ جو ہے شرک ہے، بدعت ہے، فلاں فلاں ہے، فلاں فلاں ہے. یہ جو ہے نا قیام کھڑا ہونا صرف اللہ کے لیے ہے، اور جو ہے نا دوسروں کے لیے کھڑا ہونا، غیر اللہ کے لیے کھڑا ہونا یہ شرک ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ اس کے متعلق میں آپ کے سامنے چند باتیں آگے رکھوں گا. پہلے میں آپ کے سامنے یہ بیان کرتا چلوں کہ کھڑے ہونے کی احادیثیں کیا ہیں. تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے وقت، آپ پر سلام بھیجتے وقت ہم جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کس لیے؟ ادب اور احترام اور تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے تو لہٰذا اس کے لیے، اس کی تعظیم اور احترام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آداب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں. تو آئیے، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے کھڑے ہونا کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ پہلے اس بات پر ہم بحث کریں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سلیمو تسلیمہ فرمایا ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور زیادہ سے زیادہ سلام بھیجو. قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں کہیں یہ حیات نہیں بیان کی گئی کہ سلام بیٹھ کر پڑھو یا کسی اور حیات میں بیٹھ کر پڑھو یا کسی اور انداز میں بیٹھ کر پڑھو. تو کوئی حیات، کوئی صورت یا کوئی کیفیت متعین نہیں کی گئی. قرآن کریم نے صرف یہ بدلا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو اور سلام بھیجو. یہ نہیں بولا کہ بیٹھ کے پڑھو یا کھڑے ہو کر پڑھو یا کسی اور کی بات. تو شریعت میں جب کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے اور اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جاتی تو آپ کو جو چیز ادب سمجھتے ہیں، جو چیز تعظیم سمجھتے ہیں، جس کیفیت و صورت کو جو ہے نا تعظیم سمجھتے ہیں اور ادب کی سمجھتے ہیں، تو اس کو آپ اس کیفیت و صورت کے ساتھ آپ ادا کر سکتے ہیں. تو سلام کے بارے میں کوئی کیفیت نہیں بیان کی گئی، کوئی شکل و صورت نہیں بیان کی گئی، کوئی طریقہ پڑھنے کا بیان نہیں کیا گیا. تو جب قرآن نے خود اس کی کیفیت کو اور اس کے طریقے کو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی مخصوص ہیئت اور طریقے کو نہیں بتلایا، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھنا ناجائز ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا شرک اور بدعت ہے؟ تو جب قرآن نے خود جو ہے نا اس کی کوئی کیفیت اور طریقہ نہیں بتلایا تو پھر ہمیں کوئی مخصوص طریقہ اور کیفیت بیان کرنے کی یا کسی صورت کو جائز و ناجائز کہنے کی جو ہے نا وہ حق حاصل نہیں ہے. تو لہٰذا جہاں تک جو ہے نا کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا تذکرہ ہے، کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کی بات ہے، اس سے مقصود اور اس سے مطلب یہی ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے، ادب اور تعظیم کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں. تو چنانچہ آئیے کسی شخصیت کے لیے، کسی ذات کے لیے ادب اور تعظیم کے لیے کھڑے ہونا درست ہے یا نہیں، پہلے ہم وہ دیکھیں. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال لما نزلت بنو قریظہ علی حکم سعد بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہ وکان قریبا منہ فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار قوموا الى سیدکم. یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ واقعہ طویل ہے، اس کے اندر مختصر طور پر بات کروں. ایک مرتبہ جو ہے مسجد نبوی سے قریب میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک قاصد کو بھیجے ان کو بلا کر لانے کے لیے. تو جب وہ صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بھیجا تھا وہ گئے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لے آئے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لے آئے. جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو جب وہ آنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے کہا. صحابہ میں دو قسم کے صحابہ تھے، ایک مہاجر اور ایک انصار. تو انصار جو صحابہ تھے ان سے کہا کہ قوموا الی سیدکم، تم اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو کر ان کی طرف جاؤ. تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو اور ان کی طرف کیا کرو؟ جاؤ. تو لہٰذا یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے نا صحابہ انصاری صحابہ سے کہا کہ تم کھڑے ہو، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور پھر ان کی طرف جاؤ. تو اس حدیث سے جو ہے جو حضرات تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو جائز سمجھتے ہیں، جو حضرات تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کو جائز سمجھتے ہیں، وہ اس حدیث سے استدلال فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف کھڑے ہونے کے لیے نہیں فرمایا
بلکہ کھڑے بھی ہو جاؤ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کر ان کی طرف استقبال کے لیے جاؤ، صرف کھڑے نہ ہو بلکہ کھڑے ہو کر ان کی طرف جاؤ۔ تو اس سے جو ہے نا یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کے احترام کے لیے کھڑا ہونے کا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ انصاری صحابہ کو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے لیے فرمایا۔ اب رہا جو لوگ کھڑے ہونے کو جائز نہیں سمجھتے، تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے قائل نہیں ہیں، وہ لوگ اس حدیث کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہونے کا حکم دیا وہ اس میں تعظیم کے لیے نہیں تھا، وہ احترام کے لیے نہیں تھا، وہ ادب کے لیے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ جو ہے نا ان کے پیر میں کچھ تکلیف تھی، وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر وہ آئے تھے، وہ اتر نہیں سکتے تھے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کھڑے ہو کر ان کے پاس جانے اور ان کو اس سواری سے اتارنے کا حکم دیا۔ تو یہ صحابہ کا کو جانے کا جو حکم نے حضور نے حکم دیا، صحابہ کو کھڑے ہونے کا جو حکم دیا، وہ تعظیم کے لیے نہیں تھا، ان کی امداد اور مدد کے لیے تھا، ان کی امداد اور مدد کے لیے تھا۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے قائل نہیں ہیں، کھڑے ہونے کو ماننے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس میں بات قابل غور ہے، اس میں بات قابل غور ہے۔ کیا قابل غور ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے جو ہے نا ان لوگوں کو کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ادب اور احترام کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس میں ایسی کون سی چیز ہے حدیث میں جو اس بات پر دلالت کر رہی ہے، جو اس بات کو بتا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا؟ تو اس میں حدیث شریف میں واضح طور پر الفاظ ہیں کہ قوموا الی سیدکم، کہ تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اگر امداد کے لیے، مدد کے لیے کھڑے ہونا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ تم سعد کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے کھڑے ہو اور ان کی طرف جاؤ، یہ فرماتے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا مدد کے لیے فرماتے، ان کا نام لے کر فرماتے، ان کا نام لے کر فرماتے کہ ان کی مدد کے لیے جاؤ، ان کی مدد کے لیے جاؤ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا چلوں، اگر کوئی آدمی آ رہا ہے، کوئی ضعیف صاحب مسجد میں آ رہے ہیں، کوئی ضعیف صاحب اگر مسجد میں آ رہے ہیں، کوئی ضعیف صاحب آ رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو میں کسی بھی آدمی سے کہوں گا، کسی بھی صاحب سے، کسی بھی نوجوان سے کہوں گا کہ دیکھو فلاں ضعیف صاحب آ رہے ہیں، ان کی مدد کرو، ان کو بلا کر یہاں پر لاؤ، ان کی مدد کرو، ان کو یہاں تک بلا کر لاؤ، ان کو پکڑ کر لاؤ۔ کیوں؟ یہ مدد ان کی مقصود تھی۔ لیکن اس کے برخلاف اگر میں کہہ رہا ہوں مشتاق صاحب آ رہے ہیں اور میں کہوں کہ دیکھو امام صاحب کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو کیا مطلب نکلتا ہے؟ تمہارے امام صاحب آ رہے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر ان کے پاس جاؤ، تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ امام صاحب کو پکڑ کر لانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے امام ہیں، وہ تمہارے لیے آ رہے ہیں، وہ تمہاری طرف آ رہے ہیں، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو لہذا یہاں سید کا تذکرہ کرنا، سردار کا تذکرہ کرنا، یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان کو کھڑے ہونے کا جو حکم دیا وہ مدد کے لیے نہیں تھا بلکہ تعظیم کے لیے، وہ مدد کے لیے نہیں تھا بلکہ تعظیم کے لیے تھا۔ دوسری بات، اگر مدد کے لیے ہی کہنا ہوتا، مدد کے لیے ہی کہنا ہوتا تو بہت سے صحابہ موجود تھے، بہت سے صحابہ موجود تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو حکم دیا، جو صحابہ انصار تھے، صحابہ میں جو لوگ انصار تھے انہی کو حکم دیا کہ تم کیا کرو، اٹھ کر جاؤ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھ کر جاؤ۔ کیوں انہی کو حکم دیا؟ اگر جو ہے نا حکم دینا تھا، مدد کے لیے حکم دینا تھا، تو کسی بھی صحابی کو حکم دے سکتے تھے، لیکن صرف انصار کو حضور نے حکم اس لیے دیا کہ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ انصار کے سردار تھے، وہ انصاری جو صحابہ تھے ان کے سردار تھے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو حکم دیا کہ تمہارے سردار آ رہے ہیں، تم ان کی تعظیم کے لیے اٹھو اور ان کی طرف جاؤ۔ اگر مدد کرنے کے لیے بات ہوتی تو ایک دو صحابہ کو بھی، ایک دو انصاری صحابہ کو بھی حکم دے سکتے تھے کہ تم فلاں فلاں جاؤ، جا کر جو ہے نا ان کی مدد کرو، یا تم میں سے ایک دو آدمی جا کر جو ہے نا ان کو اتار کر لاؤ سواری سے۔ لیکن تمام انصاری صحابہ سے حضور کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور ان کی طرف کھڑے ہو کر
جاؤ. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعظیم کے لیے، سردار کی تعظیم و احترام کے لیے تھا، ان کی مدد کے لیے نہیں تھا. اگر مدد کے لیے ہوتا تو حضور نہ سید کا لفظ استعمال کرتے، نہ انصار کو مدد کے لیے خاص کرتے، اور نہ تمام کے تمام انصار کو حکم دیتے کہ ان کی مدد کرو. تو یہ بات صاف طور پر معلوم ہوئی کہ یہاں مدد کے لیے انصار کو اٹھنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ تعظیم کے لیے تھا، احترام کے لیے تھا، ان کے سردار کے لیے، نہ کہ مدد کے لیے. تو یہ فرمانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر واضح دلالت کر رہا ہے کہ اپنے سردار یا کوئی قابل احترام شخصیت اور ذات آتی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کی تعظیم اور احترام میں کھڑے ہوں، ان کی تعظیم اور احترام میں کھڑے ہونے چاہیے. فقہا نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم یا کوئی بزرگ یا پیر و مرشد، کوئی ایسی صاحب تعظیم اگر شخصیت آ جائے تو ان کی تعظیم اور احترام کے لیے کھڑے ہونا یہ مستحب ہے. ان کی تعظیم و احترام کے لیے کھڑے ہونا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے. ایک حدیث ہوگی. اور دوسری جو ہے نا حدیث یہ ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان جالسا يوما فاقبل ابوه من الرضاعه فوضع له بعض ثوبه فجلس عليه ثم اقبلت امه فوضع لها ثوبه من الجانب الاخر ثم اقبل اخوه من الرضاعه فقام فاجلسه بين يديه. رواه ابو داؤد. کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی اسی افسنا میں آپ کے رضائی والد آ گئے. رضائی والد مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جس کو جو جنم دیتے ہیں وہ اس کے حقیقی ماں باپ کہلاتے ہیں، اور جو دودھ پلاتے ہیں وہ رضائی، جنم تو نہیں دیے لیکن دودھ پلائے ہیں تو ان کو رضائی ماں باپ کہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے رضائی والد یعنی جس خاتون نے آپ کو دودھ پلایا ہے ان کے شوہر تشریف لائے، آپ کے رضائی والد تشریف لائے. لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو پھیلا دیا ان کے بیٹھنے کے لیے، ان کے احترام کے لیے. اس کے بعد پھر آپ کی رضائی والدہ تشریف لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے اور دوسرے کونے کو جو ہے نا پھیلا دیا، اس کونے پر اپنی والدہ کو بٹھایا، رضائی والدہ کو. اس کے بعد جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد آپ کے رضائی بھائی تشریف لائے، آپ کے رضائی بھائی تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا. تو اس حدیث سے، ابو داؤد کی اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر جو ہے نا اپنے رضائی بھائی جب آئے تو ان کے لیے اٹھے اور اٹھ کر ان کو اپنے سامنے بٹھایا. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعظیم اور احترام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پھر ان کو جو ہے نا اپنے سامنے کیا کیا، ان کو بٹھایا. تو اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے نا بھائی یا بڑے بھائی یا کوئی جو ہے نا اپنے سے بڑے مرتبے والے اگر آ جائیں تو ان کی تعظیم اور احترام کے لیے کھڑے ہونا یہ فعل رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اور دوسری بات جو ہے یہاں پر ایک اعتراض بھی، جو لوگ نہیں مانتے قیام وغیرہ کو، کھڑے ہونے کو نہیں مانتے، ادب و احترام کو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے والد کی جو ہے نا آئے تو نہیں اٹھے، والدہ آئے تو نہیں اٹھے، بڑے بھائی آئے تو اٹھے، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہاں حدیث میں نئے اٹھنے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، حدیث میں نئے اٹھنے کا تذکرہ ہی نہیں ہے. حدیث میں تذکرہ ہے تو صرف یہ ہے کہ اپنے چادر کو پھیلا کر ایک جانب والد کو بٹھائے، ایک جانب والدہ کو بٹھائے. تو لہٰذا یہاں نئے اٹھنے کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نئے اٹھنے کا جو ہے نا کا تذکرہ ہی نہیں ہے. تو جس حدیث میں نئے اٹھنے کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس حدیث کو لے کر اٹھنا جائز نہیں ہے، یہ کہنا کیا ہے، درست نہیں ہے. ایک بات. اب اٹھنے کا تذکرہ تو بالکل واضح طور پر ہے کہ بھائی کے آنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقاما، اٹھ کر کھڑے ہوئے. تو اٹھ کر کھڑے ہونے کا تذکرہ واضح ہے، نئے اٹھنے کا تذکرہ ہے ہی نہیں. تو اب آپ جو چیز واضح ہے اس کو لیں گے، یا جس چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس چیز کو کیا کریں گے، لیں گے. تو اٹھنے کا تذکرہ ہے تو صاف طور پر معلوم ہوا کہ کسی کے احترام اور ادب کے لیے اٹھنا یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اور آگے آئیے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا فاذا قام قمنا قیاما حتى نراہ قد دخل. کہ جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھ کر گفتگو فرماتے ہوئے ہوتے
یعنی حضور ہمارے درمیان بیٹھتے تھے، ہم ان کے اطراف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور ہمارے درمیان گفتگو جاری رہتی تھی۔ جب گفتگو کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو قمنا، ہم بھی کھڑے ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے دوران کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہوتے۔ کب تک کھڑے ہوتے؟ حتی نراہ قد دخل، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کو ہم دیکھ لیتے کہ کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں وہ داخل ہو چکے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کر کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہوتے۔ کب تک کھڑے ہوتے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں داخل ہونے تک کھڑے ہوتے، داخل ہونے تک کھڑے ہوتے، اس وقت تک ہم کھڑے ہوئی حالت میں ہوتے۔ اس کے بعد جو ہے نا تذکرہ حدیث میں نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے تو صحابہ صرف کھڑے نہیں ہوتے بلکہ حضور کی تشریف لے جانے کو دیکھتے ہوئے ہوتے، یہاں تک کہ جب آپ کسی زوجہ مطہرہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، داخل ہو جاتے تو اس کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا خطاب قیام کھڑا ہونا ختم ہو جاتا۔ تو یہ حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوا کہ تعظیم رسول کے لیے، احترام رسول کے لیے، اکرام رسول کے لیے، آداب رسول کے لیے کھڑا ہونا یہ سنت ہے صحابہ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث۔ اور آگے آئیے، اور میں عرض کرتا چلوں کہ رواہ، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ جو ابو داؤد جو کتاب ہے وہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے، سیاہ ستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأيت احدا كان اشبه سمتا وهديا ودلا وفي رواية حديثا وكلاما برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسه۔ رواہ ابو داؤد۔ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ صورت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، نیک عادات کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں تھے۔ یعنی سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صورت و سیرت کے اعتبار سے اگر کوئی مشابہ تھی تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں تشریف لے جاتی، حاضر ہو جاتی، تو قام الیہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف تشریف لے جاتے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور ان کی طرف تشریف لے جاتے اور ان کے ہاتھ کو پکڑتے، کس کے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑتے اور ان کو پکڑ کر لاتے اور اپنے مقام میں بٹھا دیتے۔ جس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اس مقام میں کیا کرتے تھے؟ بٹھا دیتے۔ یہ کس کا عمل تھا؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر تشریف لاتی۔ اسی طرح آگے کی الفاظ ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے تو ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ فَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا۔ یہ جو ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے جاتے تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لے جاتی اور آپ کے ہاتھ کو پکڑتی اور بوسہ دیتی، آپ کے ہاتھ کو پکڑتی اور بوسہ دیتی اور ان کو اپنے مقام میں بٹھا دیتی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے نا والد گرامی تھے، تو اپنی والد کی آمد پر ان کے احترام میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور چل پڑتی آگے کی جانب اور آپ کے دست مبارک کو پکڑتی اور بوسہ دیتی اور اپنے مقام میں بٹھا لیتی۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ کسی قابل احترام، قابل تعظیم شخصیت کی آمد جب ہوتی ہے تو ان کی آمد پر اٹھ کر کھڑے ہونا، ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا، چومنا اور ان کو اپنے مقام میں بٹھانا، یہ سنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی اور آگے آئیے۔ تو یہ تمام باتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا، آپ کے احترام کے لیے کھڑے ہونا، یہ سنت صحابہ اور سنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
سنت صحابہ اور سنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. کسی عزیز کی آمد پر کسی بڑے کے احترام میں کھڑے ہونا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عزیزان محترم جو ہے آپ کے سامنے یہ تمام باتیں بیان کی گئی. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی تعظیم پر کھڑے ہونا یہ سنت صحابہ ہے، تو پھر آپ کے ذکر مبارک پر، آپ کے تذکرہ مبارک پر کھڑے ہونا کیا یہ ناجائز ہو سکتا ہے؟ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، اس حالت میں آپ کے لیے کھڑے ہونا، آپ کے ذکر مبارک کی تعظیم میں کھڑے ہونا، ذات کی تعظیم میں کھڑے ہونا یہ سنت صحابہ ہے، تو ذات کے تذکرے کی تعظیم میں کھڑے ہونا یہ خلاف شریعت کیسے ہو سکتا ہے؟ جس ذات کی تعظیم و احترام میں کھڑے ہونا یہ سنت صحابہ ہے، تو اسی ذات کی تعظیم کے ذکر کے تعظیم و احترام میں کھڑے ہونا یہ خلاف سنت اور خلاف شریعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، تو ہم جو کھڑے ہوتے ہیں سلام کے لیے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کے لیے اور آپ کے ذکر مبارک کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کھڑے ہونا کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے اور کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے. یہ تعظیم کی وجہ سے جو ہے نا، یہ ادب کی وجہ سے، یہی وہ ادب تھا، یہی وہ تعظیم تھی جن لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی تھی. جو لوگ باادب تھے، جو لوگ تعظیم و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و تعظیم کرنے والے تھے، ان کے متعلق قرآن فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم، کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و احترام کرتے ہیں، ان کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. سورہ حجرات میں تو تعظیم و ادب حرکت و ناقص کی بس کی بات نہیں ہوتی. جن کے دلوں میں تعظیم رسول ہوتی ہے، آداب مصطفیٰ ہوتے ہیں، وہ دل عام حرکت و ناقص کا دل نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایسے دل ہوتے ہیں جن دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے. تو ہر کس و ناقص کے، ہر دل کی بات، ہر کاس و ناقص کا دل نہیں ہو سکتا جس کے اندر تعظیم رسول اور ادب رسول ہو. ادب رسول کے لیے تو وہی دل ہوتے ہیں جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے. پھر ویسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر، یعنی ان کے لیے جنت بھی ہے، ان کے لیے جنت بھی ہے. تو عزیزان محترم، تو تعظیم و ادب کے لیے کھڑے ہونا، احترام کے لیے کھڑے ہونا یہ کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے، بلکہ یہ جائز اور مستحب کام ہے. اب آئیے جو لوگ کھڑے ہونے کو ناجائز کہتے ہیں ان کے دلائل بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں. جو لوگ کھڑے ہونے کو ناجائز کہتے ہیں وہ قرآن کریم کی اس آیت کے تعلق سے کہتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے لیے کیا ہو؟ کھڑے ہو جاؤ. تو قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے، غیر اللہ کے لیے کھڑے ہونا جائز نہیں ہے. اگر قرآن کریم کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قرآن کریم صاف طور پر کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تو لہذا قرآن سے معلوم ہوا کہ صرف اللہ کے لیے کھڑے ہونا ہے. غیر اللہ کے لیے اگر وہ کھڑے ہوتا ہے تو وہ شرک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے، وہ شرک ہے، ناجائز ہے. تو عزیزان محترم، قرآن کریم کی یہ آیت میں جس کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے وہ نماز میں کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے. جس کھڑے ہونے کا قرآن کریم میں جو کھڑے ہونے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ نماز میں کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے. یہ نماز میں کھڑے ہونے کا تذکرہ ہے، اور نماز میں صرف اللہ ہی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، غیر اللہ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. اگر کوئی آدمی نماز میں اللہ کے علاوہ غیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں وہ شرک ہے، ہم بھی کہتے ہیں وہ شرک ہے. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے غیر کے لیے بحیثیت عبادت کھڑا ہونا یہ شرک ہے. اللہ کے غیر کے لیے، اللہ کے غیر اللہ کے لیے بحیثیت عبادت کھڑا ہونا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اگر کسی اس سے یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ کسی کے لیے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بھی کیا ہے؟ معلوم ہے شرک ہے. اس آیت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. اگر اس آیت سے ہم مان لیں کہ کسی تعظیم کے لیے، کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بھی شرک ہے، تو خود جو ہے کئی مسلمان ایسے ہیں جو کسی نہ کسی محکمے سے وابستہ ہیں، کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں. جب وہ جو ہے ان کا کوئی آفیسر آتا ہے، جب ان کا کوئی بڑا عہدیدار آتا ہے، جب ان کا کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو وہ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے سلوٹ مارتے ہیں. تو یہ تمام کھڑے ہونے والے کیا ہے؟ مشرک ہیں. یہ تمام کھڑے ہونے والے سب کیا ہیں؟
شرک میں مبتلا ہیں، بلکہ شرک کہنے والوں کے سے خود جو ہے نا یہ بات مطالبہ کریں تو ان کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں جن کو بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کا جو ہے نا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو اس مقام پر اگر وہ اس بڑے آدمی کی آمد پر، اس بڑے آدمی کے آنے پر بیٹھے نہیں رہتے بلکہ وہ خود بھی اس مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا عزیزان محترم، اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے کھڑے ہونا ہی اگر شرک ہو تو دنیا میں جو ہے نا اب مسلمان، کئی ایسے مسلمان ہیں جو کسی بڑے عہدیدار یا کسی بڑے آدمی کی خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے جو ہے نا آتا ہے تو اس کی آمد پر، اس کے آنے پر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام شرک کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، یہ تمام کے تمام مشرک ہو جائیں گے، خود شرک بولنے والا بھی اس شرک سے محفوظ نہیں رہے گا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت، یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے جس میں اللہ کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ نماز کے متعلق ہے، اور نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ عبادت کی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں خود اس بات کا اشارہ ہے کہ غیر اللہ کے لیے بطور عبادت کھڑا ہونا یہ شرک ہے، بطور تعظیم کھڑا ہونا یہ شرک نہیں ہے۔ بطور عبادت کھڑا ہونا یہ شرک ہے، بطور تعظیم کے کھڑا ہونا یہ شرک نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث مشکات وغیرہ میں جو ہے نا یہ حدیث موجود ہے کہ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يتمثل له الرجال امتثالا وجبت له النار۔ یہ مشکات وغیرہ کی حدیث ہے کہ جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو، کہ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے، اس کی آمد پر اس کے لیے کھڑے ہوں، تو جو ہے نا اس آدمی پر جہنم واجب ہو جاتی ہے، اس آدمی پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو لے کر جو ہے نا جو لوگ قیام کھڑے ہونے کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو آدمی کیا معلوم کھڑے ہونا کتنی غلط بات ہے کہ وہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، وہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن حدیث پر غور کریں، غور سے اس حدیث کا ترجمہ سنیں۔ جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، تو ویسے آدمی کے لیے جہنم ہے۔ یہاں کھڑے ہونے والوں کے لیے جہنم نہیں ہے، بلکہ جو پسند کرتا ہو کھڑے ہونے کو، کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی عزت و تعظیم کے لیے کھڑے ہوں، یہ اس کے لیے محبوب ہو، جس کو اپنی تعظیم کرانا مقصود ہو، جو تکبر رکھتا ہو دل میں، جو دل میں جو ہے تکبر کی کیفیت رکھتا ہو، اور یہ خواہش رکھتا ہو کہ لوگ میری آمد پر کھڑے ہوں، لوگ میری آمد پر کھڑے ہوں، میرے آنے پر کھڑے ہوں، تو اس جو ہے نا خواہش رکھنے والے کے لیے جہنم ہے، کھڑے ہونے والوں کے لیے نہیں۔ خواہش رکھنے والے کے لیے جہنم ہے، کھڑے ہونے والوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ کسی کی تعظیم و احترام کے لیے کھڑا ہونا جائز نہیں ہے، یہ بالکل کوئی معنی اس کے اندر اس طرح کے نہیں نکلتے، بلکہ حدیث کے معنی تو یہ ہے کہ تعظیم کرانے کی خواہش رکھنا، تعظیم کے لیے کھڑے کروانے کی خواہش رکھنا، یہ جو ہے نا اس آدمی کے لیے درست نہیں ہے۔ اور آئیے اور ایک دوسری حدیث ہے کہ عن امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی عصا فقمنا له فقال لا تقوموا كما يقوم الاعاجم بعضهم لبعض۔ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصا یعنی اپنے عصا مبارک پر ٹیک لگا کر عصے کو ٹیکتے ہوئے ہماری طرف آئے، ہم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم کھڑے ہو گئے، تو جو ہے نا حضور نے فرمایا لا تقوموا، تم کھڑے مت ہو جاؤ، تم کھڑے مت ہونا، کما یقوم الاعاجم، جس طرح کے عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح کے عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کو لے کر جو ہے نا یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضور نے خود اپنی آمد پر، اپنے آنے پر جب صحابہ کھڑے ہو رہے تھے تو کھڑے ہونے سے حضور نے خود منع فرمایا، لا تقوموا، تم کھڑے مت ہونا۔ تو اس حدیث سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے لیے کھڑے ہونا، آپ کی تعظیم و احترام کے لیے کھڑے، جب صحابہ کھڑے ہو رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ لیکن عزیزان محترم، آگے کا جملہ کہہ رہا ہے کہ مقصد یہ نہیں تھا، صحابہ تعظیم اور ادب کے لیے کھڑے ہو رہے تھے تو روکنا مقصد نہیں تھا، بلکہ حضور نے کیا فرمایا، کما یقوم الاعاجم، جس طرح عجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح مت کھڑے ہونا۔ مطلق کھڑے ہونے سے حضور نے منع نہیں فرمایا،
صرف کھڑے ہونے سے منع نہیں فرمایا. کس کھڑے ہونے سے منع فرمایا؟ جس طرح اجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس طرح منع فرمایا. ہر عام کھڑے ہونے سے حضور نے منع نہیں فرمایا, ہر کھڑے ہونے سے منع نہیں فرمایا, بلکہ اجمی لوگوں کی طرح کھڑے ہونے سے منع فرمایا. اجمی کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو اجم کہتے ہیں. اجم کے معنی گونگے کے آتے ہیں. عرب جو ہے نا چونکہ زبان داں تھے, وہ لوگ اپنے علاوہ سب کو اجم کہتے تھے, گونگے کہتے تھے. تو لہذا اجمی کہتے ہیں. عرب کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ اجمی لوگ ہوتے ہیں. تو اجمی لوگوں کی طرح مت کھڑے ہو. تو اجمی لوگوں کا کھڑا ہونا کیا ہوتا تھا؟ حضور نے اجمی لوگوں کے کھڑے ہونے کی طرح کھڑے ہونے سے منع فرمایا. تو وہ اجمی لوگ کس طرح کھڑے ہوتے تھے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ تو وہ اجمی لوگوں کے کھڑے ہونے کی کیفیت یہ تھی کہ جو ہے جب بڑا آدمی آتا, کوئی بادشاہ وغیرہ آتا, تو جو ہے نا لوگ اس کے آنے پر کھڑے ہوتے اور وہ بیٹھا رہتا اور وہ لوگ کھڑے رہتے. وہ بیٹھا رہتا اور لوگ کیا رہتے؟ کھڑے ہوتے. اگر اس بات کو آزمانا رہا تو آپ کسی گاؤں میں آج چلے جائیے, کوئی گاؤں کا سرپنچ یا مکھیا یا چودھری جب آتا ہے تو وہ آتا ہے تو لوگ اس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں. وہ بیٹھ جاتا بھی ہے لیکن لوگ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں. لوگ ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے رہتے ہیں. یہ اجمیوں کا طریقہ تھا کہ آنے والا بیٹھ بھی جائے لیکن لوگ کیا ہے معلوم اس کی تعظیم کے لیے برابر کھڑے رہیں. تو اس طرح کھڑے ہونے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, نہ کہ مطلق کھڑے ہونے سے منع فرمایا. صرف کھڑے ہونے سے حضور نے منع نہیں فرمایا, ادب و تعظیم کے لیے کھڑے ہونے سے حضور نے منع نہیں فرمایا, بلکہ جو ہے اجمیوں کی طرح کھڑے ہونے سے منع فرمایا. اور دوسری وجہ حضور کے منع فرمانے کی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں تعظیم حد درجے تعظیم تھی. تواضع حد درجے آپ کے اندر تواضع اور عاجزی و انکساری کی کیفیت. آپ جو ہے نا اپنا تخصص اور امتیاز اور اپنی برتری کو کبھی بھی جو ہے نا صحابہ سے جتلانا پسند نہیں فرماتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی حیثیت آقا کی تھی, صحابہ کی حیثیت غلاموں کی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں جب بیٹھتے تو نہ اپنے پیر پھیلا کر بیٹھتے اور نہ صحابہ کی اس کے بعد جو ہے نا ایسے انداز میں بیٹھتے کہ معلوم ہو کہ آپ آقا ہیں, صحابہ کیا ہے؟ غلام. صحابہ غلام ہیں. بلکہ جو لوگ نئے اسلام لانے کے لیے لوگ آتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, نئے لوگ آتے باہر سے, تو ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کون صحابہ ہے, کون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کون صحابہ ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی رسول کی مانڈی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. ایک آنے والے لوگ آئے, جب انہوں نے دیکھا تو وہ لوگ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کون ہے. تو جو ہے نا فوراً وہ صحابی رسول جن کی مانڈی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, انہوں نے سمجھ گئے کہ آنے والا شخص حضور کو پہچاننے میں جو ہے نا پریشان ہو رہا ہے. تو وہ فوراً چھتری لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سایہ کرنے لگے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آرام فرمانے والی ذات آقا کی حیثیت رکھتی ہے اور یہ چھتری پکڑنے والا غلام. تو عزیزان محترم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں تواضع اور عاجزی انکساری اس حد تک تھی کہ وہ اپنی تعظیم کروانا یا اپنا تخصص اور امتیاز کو بتلانا یہ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. تو حضور نے صحابہ کو جو روکا یہ ناجائز و حرام ہونے کی بنیاد پر نہیں, بلکہ جو ہے یہ اپنی تواضع اور عاجزی و انکساری کی بنیاد پر جو ہے نا آپ نے منع فرمایا. یہ دوسری وجہ. اور تیسری توجیہ جو ہے نا یہ منع فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو ہے نا معاملہ دن میں کئیوں مرتبہ ملاقات ہوتی رہتی ہے, کئی مرتبہ آمنا سامنا ہوتا رہتا ہے. اگر جو ہے ہر مرتبہ صحابہ کھڑے ہوتے ہوئے چلے جائیں تو غیر ضروری ایک تکلف ہو جائے گا, ایک پریشانی ہو جائے گی. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑے ہونے سے صحابہ کو منع فرمایا. مثال میں آپ کو سمجھاتا چلوں. آپ کے والد گرامی ہیں, آپ کے والد گرامی ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرتا چلوں کہ جب بھی آپ کے والد آتے ہیں گھر میں کیا آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ والد صاحب باہر سے گھر میں آئے آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, یا والد صاحب ادھر گئے پھر آئے پھر کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ کے والد ہیں, لائق ادب اور تعظیم و احترام ہیں, لیکن میں آپ سے خود سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ ہر مرتبہ اپنے والد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کھڑے نہیں ہوتے عام طور پر, کبھی کبھار کھڑے ہوتے ہیں, کبھی نہیں بھی ہوتے ہیں. آپ والد آتے ہیں اور آپ بیٹھے ہی بھی رہتے ہیں. کیوں؟ یہ زیادہ آمد و رفت کا جب سلسلہ ہوتا ہے
تو اب اس میں جو ہے نا تکلف ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا اگر بار بار کھڑے ہوتے ہوئے چلے جائیں تو غیر ضروری تکلف اور جو ہے نا مشقت میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ میرا تمہارے پاس آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے، ہر آمد پر ہر آنے پر اگر تم لوگ اٹھتے رہو گے تو پھر جو ہے نا غیر ضروری تم مشقت میں اور تکلیف میں پڑ جاؤ گے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھڑے ہونے سے منع فرمایا، نہ کہ اس وجہ سے کہ کھڑا ہونا ناجائز، کھڑا ہونا ناجائز ہے. اگر کھڑا ہونا ناجائز ہوتا تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کی آمد پر جو ہے نا کھڑے نہیں ہوتے تھے. تو عزیزان محترم، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کھڑے ہونے سے جو منع فرمایا وہ اس لیے منع فرمایا کہ جو ہے نا 3 صورتیں اس کے اندر ہیں، 3-4 صورتوں سے منع فرمایا. ایک صورت تو یہ کہ آدمی جو ہے نا اپنی تعظیم کے لیے لوگوں کو کھڑا ہونے دینا یہ پسند کرے تو یہ ناجائز. اور دوسرا اجمیوں کی طرح کھڑا ہونا یہ ناجائز. اور غیر ضروری سامنے والے کو تکلف اور مشقت میں ڈالنے کے لیے کھڑا ہونا یہ کیا ہے معلوم ہے، یہ جو ہے نا اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تکرف کو دور کرنے کے لیے، مشقت سے بچانے کے لیے. ورنہ جب آب زمزم کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کے بچے ہوئے پانی کو پینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس آب زمزم سے بھی یا اس وضو کے پانی سے بھی جو ہے نا کمتر ہے کے لیے آپ کی ذات کے لیے کھڑے نہ ہو؟ عقل سے اگر سوچا جائے تو وضو کے بعد بچے ہوئے پانی کو پینے کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، آب زمزم پینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بھی قابل نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم کیا کریں آپ کے لیے اور آپ کے ذکر کے لیے کھڑے ہوں؟ تو عزیزان محترم، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ تعظیم سے کھڑے ہونے سے روکنا وہ مصلحت کی بنیاد پر تھا، نہ اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہونا ناجائز اور حرام ہے اس وجہ سے نہیں تھا، بلکہ مصلحت کسی نہ کسی مصلحت کی بنیاد پر مقصود موقوف تھا. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ سلام پڑھنے کے لیے ذکر رسول پر، ذکر میلاد پر کھڑا ہونا حضور کی تعظیم و ادب و احترام میں ناجائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں مقصد تعظیم ہے، حضور کی عظمت ہے، اور حضور کی عظمت تو خود اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے بیان فرما رہا ہے، جیسا کہ درود کی تعریف میں میں نے جو ہے نا ابھی بیان کیا. تو عظمت تو مقصود ہے اللہ رب العزت کو. اللہ رب العزت قرآن کریم میں خود فرما رہا ہے وَتُعَظِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم میرے محبوب کی تعظیم اور تکریم کرو. اور دوسرے سورہ حجرات میں محبوب کی آداب کو بیان فرما رہا ہے کہ ان کی مجلس میں جاؤ تو ادب کا لحاظ رکھنا، آواز بلند نہیں کرنا. اگر آواز بلند کرو گے تو تمہارے اعمال بیکار چلے جائیں گے، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری عبادتیں، ریاضتیں، محنتیں، مشقتیں سب بیکار ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو حضور کی تعظیم اور ادب تو اللہ کو مقصود ہے. اگر ہم تعظیم و ادب کے لیے کھڑے ہوں تو پھر یہ کیسے شرک اور ناجائز ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان محترم، سلام کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں ہم، وہ جو ہے تعظیم و ادب، ذکر رسول کی تعظیم و ادب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور تعظیم و ادب اللہ کو مقصود ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے وہ مصلحت کی بنیاد پر تھا، ناجائز ہونے کی بنیاد پر نہیں تھا. تو یہ چند باتیں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی. تو اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ ذکر رسول میں کھڑا ہونا ناجائز، حرام یا شرک نہیں ہے. شرک اس وقت ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے بحیثیت عبادت اگر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ شرک ہے، بحیثیت تعظیم اگر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے. کھڑا ہونا بھی 2 طریقے کا ہے، بحیثیت عبادت، بحیثیت تعظیم. بحیثیت عبادت اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے تو یہ شرک ہے، اور بحیثیت تعظیم اگر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ شرک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے معلوم، یہ تو جائز ہے. تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں جو ہے نا بیان کی گئی. اور جو حدیث میں نے ابھی بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ٹیکا لگا کر آئے اور صحابہ اٹھنے لگے تو جو ہے نا حضور نے منع فرمایا. طبرانی نے جو ہے نا اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے. تو الغرض بتانا یہ مقصود ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ سلام کے لیے کھڑے ہونے کی ممانعت، منع کرنا کئی احادیث میں ثابت نہیں ہے. ادب و احترام کے لیے کھڑا ہونا کہیں بھی منع نہیں ہے. تو لہذا سلام کے لیے کھڑا ہونا مستحب ہے ادب کے طور پر، اور وہ مستحب کو انجام دینا باعث اجر و ثواب ہے، اور کرنے سے ثواب ہے، نہ کرنے سے ثواب کی محرومی ہے. لیکن اس بات کو لے کر شرک کہنا یا ناجائز کہنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ لا علمی کی دلیل ہے. اور آخر میں جو ہے نا میں چند باتیں سلام کے متعلق بیان کرتا چلوں کہ سلام پڑھتے وقت جو ہے نا
بنیادی طور پر اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ آواز مسجد میں اگر سلام پڑھ رہے ہوں تو زیادہ حد سے زیادہ بلند نہ ہو، آواز حد سے زیادہ بلند نہ ہو، کیونکہ مسجد کے آداب کا پاس و لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے۔ حد سے زیادہ بلند، ایک درمیانی انداز کی آواز میں جو ہے نا سلام پڑھا جائے۔ اور دوسری بات جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہے کہ سلام پڑھنا تو بالکل مستحب ہے، کھڑے ہو کر پڑھنا بالکل مستحب ہے، اچھی چیز ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اتنی لمبا سلام شروع کر دیتا ہے، اتنے اشعار پڑھے جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ بیزارگی محسوس کرنے لگتے ہیں، اگر سب کے سب عاشقان، کوئی ضروری نہیں ہے کہ محفل میں تمام کے تمام جو ہے کہ دل میں عشق رسول حد درجے موجود ہو، مسلمان ہے، محبت تو رہتی ہے لیکن کمی و زیادتی بھی اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اتنی دیر تک سلام پڑھنا کہ سامنے والا بجائے خوشی کے جو ہے نا کوڑتے ہوئے نفرت سے اور جو ہے نا اندر غصے کی حالت میں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہے تو یہ سلام بجائے رحمت کے وبال بن جائے گا۔ تو جتنا بھی سلام پڑھا جائے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ پڑھا جائے، ایسا نہیں کہ سامنے والا سلام تو پڑھ رہا ہے لیکن دوسرے لوگ اس پر جو ہے نا اس کے اندر دل میں اس پر کوڑتے ہوئے، اس کو برا بھلا دل میں کہتے ہوئے سلام پڑھ رہے ہیں، تو یہ سلام مقبولیت کی علامت نہیں ہے، یہ بجائے رحمت کے وبال بن جائے گا۔ تو اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے، دو باتوں کا کہ مسجد میں حد سے زیادہ بلند آواز سے سلام نہ پڑھا جائے، اور دوسرا سلام اتنی ہی مقدار میں پڑھا جائے جتنا خشوع و خضوع سے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تنہا پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹہ آپ کے اپنے عشق کے مطابق آپ کیا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس بات کا نماز میں خود حکم ہے کہ امام کے لیے حکم ہے کہ جب نماز پڑھائے تو قرات جب کرے تو وہ کیا کرے، مقتدیوں کا، ضعیف اور نوجوان تمام مقتدیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا کرے، قرات کرے۔ جب نماز میں یہ حکم ہے تو نماز جو کہ فرض ہے اس میں یہ حکم ہے، تو سلام کے معاملے میں بھی آدمی کو چاہیے کہ جو ہے نا وہ لوگوں کا لحاظ رکھے اور جتنا بھی پڑھے خشوع و خضوع کے ساتھ، پوری دل جوئی کے ساتھ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں اجاگر کرتے ہوئے پڑھے، نہ کہ بیزارگی اور جو ہے بے چینی۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ اب جو ہے نا اس سے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال طلب بات ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھتا ہوں ہاتھ باندھ کر بادے صبا سلام، کہنا میرے حضور سے جا کر میرا سلام، پڑھتا ہوں ہاتھ باندھ کر بادے صبا سلام، کہنا میرے حضور سے جا کر میرا سلام، پورے سلام پڑھتی ہے روزے پہ آپ کے آقا، حورے سلام پڑھتی ہے روزے پہ آپ کے، آ کر ادب سے پڑھتے ہیں سب انبیاء سلام، پڑھتا ہوں ہاتھ باندھ کر بادے صبا سلام، کہنا میرے حضور
پڑھے درود تو